وقار عالم دین مفتی محمد ظاہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاد حدیث مدرسہ محمودیہ سربٹ، حضرت کو مدعو کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور مختصراً انداز میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ وبہ نستعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، ماشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے بہت سی جگہوں پر یہ پروگرامات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ اساسی حیثیت رکھتا ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی انسان بھی نبوت کا اعلان کرے گا یا دعوے دار بنے گا تو یقیناً اس کی تکذیب کرنا، اس کی تنکیر کرنا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان لٹانی پڑے، چاہے اپنا مال لٹانا پڑے، چاہے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے، لیکن یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا اکرم ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہوں نے معہد البنات کے اندر اس پروگرام کا انعقاد کیا، اور تحفظ ختم نبوت جو ایک تحریک ہے، اور یہ تحریک آج سے نہیں چل رہی ہے بلکہ ایک لمبے زمانے سے، طویل عرصے سے یہ تحریکات چل رہی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ تحریک چل رہی ہے۔ تحفظ ختم نبوت باضابطہ الگ سے ایک شعبہ ہے، حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ اس کے سربراہ ہیں۔ میں نے بھی اس شعبے کے اندر رہ کر کے تعلیم حاصل کی ہے۔ اسی طرح ضلع مظفر نگر میں قاری سہیل صاحب اور قاری عارف صاحب اور ان کے دیگر ساتھی رفقا، قاری حذیفہ صاحب، قاری شاہد حسینی صاحب، یہ حضرات الحمدللہ بہت ہی فعال، متحرک اور عبقری شخصیات ہیں، اور اس کاررواں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم سب کے ضمیروں کو، جذبات کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور اس جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور اس کی سینکڑوں دلیلیں قرآن و حدیث سے ہمیں مل سکتی ہیں۔ بہرحال چونکہ بہت ہی مختصر پروگرام ہے اور مجھے بہت ہی مختصر وقت کے لیے دعوت دی گئی تھی، لہذا میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں اخیر میں، اگر اجازت ہو، کہ ہمیں تحفظ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ جو فتنہ ارتداد ہے اس پر بھی کنٹرول کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے ضلع کے اندر معہد البنات الاسلامی یہ لڑکیوں کی تعلیم کے تعلق سے، خاص طور سے نوجوان مسلم بچیوں کے تعلق سے ایک اہم ادارہ ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے جو تحریک اٹھے گی وہ ثمر آور ہوگی، اور اس کے دور دور تک اثرات پہنچیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاتا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ یورپ کے ایک سفر پر گئے،
وہاں انہوں نے تقریر کی. تقریر کے بعد دو نوجوان ان کے پاس آئے, آ کر عرض کیا کہ حضرت ہماری دادی صاحبہ آپ کو یاد کر رہی ہیں, بلا رہی ہیں, آپ وہاں چلیں. حضرت وہاں چلے گئے, وہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے سلام کیا, الیک سلیک کے بعد بات چیت ہوئی. اس دادی اماں نے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کو بتلایا کہ جس وقت میں نوجوان تھی, یورپ کے اندر ارتداد کا طوفان آ گیا. میں اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر, ہر طرح کی پرواہ کیے بغیر میدان میں کود پڑی, اور تقریباً اس زمانے میں 100 خاندانوں اور 100 گھرانوں کو واپس اسلام کے اندر لے کر کے آئی. تو یہ ارتداد کا طوفان, یعنی اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اپنانا, یہ ہر زمانے کے اندر چلتا ہے. لیکن اس زمانے کی جو نوجوان بچیاں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے اپنے اعتبار سے خوب محنت کرتی ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ غیروں کی جانب سے جو اس وقت میں سازشیں چل رہی ہیں کہ نوجوان مسلم بچیوں کو غیروں کے ساتھ بیانا, ان کی شادیاں کرانا اور ان کو دھرم پریورتن کرانا, دوسرے مذہب اپنانے کے لیے ان کو مجبور کرنا, انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ نوجوان مسلم بچیاں ہیں اور معہد البنات الاسلامی کی روح ہے. انشاءاللہ امید قوی ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ اس طوفان کو روکنے میں اہم کردار ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق